السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، حضور غوث پاک کے تعلق سے آج میرا ایک بہت ہی اہم سوال و جواب اور بہت ہی اہم کرامتوں میں سے ایک کرامت کی حقیقت بیان کرنی ہے۔ غوث پاک کی مشہور کرامت جو عام و خاص کے زبان زد ہے، یعنی کہ غوث پاک کی 20 کرامت میں سے ایک یہ دریا سے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالنے کی مکمل سچائی جاننا ضروری ہے۔ دریا سے ڈوبی ہوئی بارات کو نکالنا، یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ اس مضمون کو آپ جو سنیں گے اس کو سننے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اس لیے اس کو مکمل آپ سنیں۔ قارئین، آپ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور و معروف کرامت دریا سے ڈوبی ہوئی بارات کو نکالنے والا بارہا سنا اور بارہا پڑھا ہوگا۔ اس تحریر جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، مکمل آپ اس کو سنیں، انشاءاللہ تعالی کچھ نئی باتیں بھی اس تعلق سے آپ کے علم میں آئیں گی۔ اولاً وہ مشہور کرامت پھر سے آپ ملاحظہ کریں۔ شیخ محمد بن حمدانی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوب رو بیٹا جو بہت ہی چاہتی تھی بڑھیا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اس دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعہ کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے کہ بیچاری کا غم جاتا نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ضعیفہ یعنی بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ بے تاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا کہ اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت 6 دن میں دنیا پیدا کیا۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ ماں دلہا و دلہن و باراتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ سلطان الاذکار فی مناقب غوث الابرار از شاہ محمد بن حمدانی بحوالہ شان و کرامات غوث اعظم، صفحہ نمبر 15۔ اب آئیے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ واقعہ
یہ کرامت صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو غلط ثابت کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ صحیح ہے۔ اس مشہور و معروف کرامت غوث اعظم کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان سے سوال کیا گیا کہ حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند مشہور کرامتیں جو کہ مولود شریف و وعظ وغیرہ میں بیان کی جاتی ہیں، من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ ایک جو ہے بڑا لبے دریا بیٹھی روتی بڑھیا جو ہے رو رہی تھی، اتفاقاً حضرت کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس قدر کیوں روتی ہو؟ بڑھیا نے عرض کیا حضرت میرے لڑکے کی باپ جو ہے 12 برس ہوئی یہاں دریا میں معصومان کے برات ڈوبی ہے، میں یہاں آ کر روزانہ روتی ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا کی برکت سے 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات ماں کل سامان کے صحیح و سالم نکل آئی اور بڑھیا خوش و خرم اپنے مکان کو چلے گئی۔ سائل سوال کرتا ہے کہ بتائیں شرعاً اس روایت کا بیان کرنا، اس کرامت کو بیان کرنا مجلس مولود شریف یا وعظ وغیرہ میں درست ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ روایت نظر سے نہ گزری مگر زبان پر مشہور ہے اور اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، اس کا انکار نہیں کیا جائے۔ فتویٰ رضویہ 30 جلدوں والی جلد نمبر 29 رسالہ امور، اور فاؤنڈیشن جو ہے لاہور سے مکتبہ رضا فاؤنڈیشن لاہور سے یہ فتویٰ رضویہ کتاب چھپی ہے۔ اسی مشہور و معروف کرامت غوث اعظم کے متعلق علامہ احمد یار خان نعیمی اشرفی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 برس کی ڈوبی برات کو صحیح سلامت نکالا اور وہ لوگ بہت عرصہ زندہ رہے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس برات کے دلہا کا نام سید کبیر الدین ہے، لقب دریائی دلہا، اب انہیں شاہ دولہ کہا جاتا ہے۔ ان کی قبر شریف گجرات مغربی پاکستان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کی عمر شریف قریباً 600 برس ہوئی اور 600 برس آپ کی عمر جو ہے ہوئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں اور آپ نے ایک بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کراتے ہوئے آپ کے جو وضو کیے آپ کے قدم شریف سے ٹپکتے ہوئے قطروں کے 5 چلو پانی پی لیا، پھر چلو 100 سال عطا ہوئے جو عمر اپنی گزار چکے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی وفات شریف 1000 ہجری کے بعد ہے۔ پھر دلیل ماخوذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان تمام واقعات کی تفصیل دیکھو کتاب مقامات محمود وغیرہ میں، حصہ دوم پارہ ہفتم سورہ مائدہ کی آیت 110 تفسیر نعیمی۔ اب سب سے اہم بات یہ عرض ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مذکورہ بالا مشہور و معروف کرامت کا انکار کم از کم ہم سنی مسلمان تو نہ کریں، کیونکہ اگر انکار کریں گے تو پھر قادری سلسلہ کا سلسلۃ الذہب یعنی سلسلہ قادریہ معماریہ اور منوریہ جس میں سب سے کم واسطے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک، اس پر اعتراض وارد ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اگر آپ اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔